نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ علامات قیامت کی علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں میں نے۔ علامات بعیدہ میں سے جو واقع ہو چکی ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جن میں سے ایک تاتاری فتنہ اور دوسرا حجاز کی آگ کا ظاہر ہونا۔ اور علامات متوسطہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ بیماریاں جو امت کے اندر موجود ہیں، قرب قیامت جو بیماریاں ظاہر ہوں گی، وہ تمام بیماریاں، وہ تمام فتنے، وہ تمام چیزیں وہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ اب بیان شروع ہوتا ہے علامات قریبہ کا۔ علامات قریبہ وہ علامات کہلاتی ہیں کہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان علامات قریبہ میں سے سب سے پہلی علامت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونا۔ یہ علامات قریبہ میں سے سب سے پہلی علامت ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظہور اور پھر ان کا ایک اسلامی سلطنت قائم کرنا، کفار سے جنگیں کرنا، یہ قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے۔ تو آج سے ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور وہ جو دنیا میں وہ جو ظاہر ہونے کے بعد، ظہور کے بعد جو کچھ کریں گے، ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت امام مہدی کا نام و نسب، اس کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ترمذی اور ابو داود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اس روایت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ ان کے والد گرامی کے نام کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے، جبکہ ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ اس میں مجھ سے یا فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ امام قرطبی نے ہی امام ترمذی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ ابن ماجہ مرفوع نقل کی ہے، جس کا ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے گا۔ تو ان روایات پر کہ ایک طالب علمانہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث میں رجل یا رجلن کا لفظ ہے جو کہ نکرہ ہے، کسی معین شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، پھر اس سے امام مہدی کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب حضرت مولانا سید محمد بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ حضرت نے صحیح مسلم کے حوالے سے امام مہدی کی صفات ذکر کرنے کے بعد تجزیے کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں۔ اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ خلیفہ کیا امام مہدی ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ۔ دوسرے نمبر کی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔
ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفے کا تذکرہ آ چکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو مذکورہ بالا روایات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ البتہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے نام کی سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ علامہ سید زنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشاعۃ الاشراط الساعہ میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ تلاش کے باوجود آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا، لیکن حضرت مولانا ادریس کہندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بدر عالم نے بھی باوالا شاہ رفیع الدین کہ امام مہدی کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تحریر فرمایا ہے۔ حضرت کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہور مہدی کے عنوان کے تحت فرمایا ہے کہ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ تو اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حدیث میں وارد نہیں، بلکہ حدیث میں فقط اتنا ہے کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک محمد، پورے قرآن میں محمد 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرا نام جو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے احمد، پورے قرآن میں احمد 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی جو کہ نام اور کام دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اولاد بھی اس کی جس کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد سے نے قتادہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ قتادہ، سوال جواب کی شکل میں قتادہ نے پوچھا کیا امام مہدی کا ظہور برحق ہے؟ سعید ہاں برحق ہے۔ قتادہ نے پوچھا وہ کن میں سے ہوں گے؟ سعید وہ قریش میں سے ہوں گے۔ قتادہ نے پوچھا قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ سعید نے کہا بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ قتادہ نے پوچھا بنو ہاشم کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ سعید نے کہا بنو عبد المطلب سے ہوں گے۔ پھر قتادہ نے پوچھا عبد المطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟ سعید نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے نسب کے سلسلے میں نعیم بن حماد ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہدی ہم ائمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان میں سے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے۔ جس طرح دین کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے، اسی طرح اختتام بھی اس دین کا ہم پر ہی ہوگا۔ ہمارے ہی وجہ سے لوگ فتنہ کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے، جس طرح کہ شرک کی گمراہی سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی، ہمارے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد اسی طرح دین کی الفت پیدا فرما دیں گے، جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کے نسب کے سلسلے میں ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من عطرتی، وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ جبکہ حضرت ام سلمہ کی روایت میں المہدی من عطرتی کے الفاظ ہیں، حضرت ام سلمہ کے ایک روایت میں المہدی من ولد فاطمہ کے الفاظ بھی ہیں۔ لفظ عطرت، اس سے پہلے بھی لفظ عطرت کا لفظ جو ہے وہ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، اس حدیث میں بھی عطرت کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کی تشریح محدث شہیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطرت انسان کی صلبی اولاد کو کہتے ہیں۔ کبھی اس کا اطلاق قریبی رشتہ داروں مثلا چچا زاد وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے کہ مناسب نہیں ہے۔ نہایت میں یہاں
نہایا میں یہاں عطرت انسان کے خاص قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد بنی عبد المطلب ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سارے قریش ہوں گے، اور مشہور و معروف قول یہ ہے کہ عطرت سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہلا معنی ہی مقصود کے مناسب ہے، اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے۔ مقام کے اعتبار سے لفظ عطرت سے مراد اہل بیت نبوی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار مراد ہے۔ جوہری نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر یہی قول اسی پر اکتفا کرنا سب سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تو گویا لفظ عطرت کی تحقیق میں 9 اقوال ہیں، جن میں حسب بیان جوہری اور اعتماد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آخری معنی زیادہ راجح ہے، یعنی عطرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی نسل ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوگا جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں کر دیں گے۔ کتاب الفتن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے الفاظ یوں ہیں المہدی یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحدۃ۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہور سے قبل حضرت امام مہدی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ان کے منصب ولایت کے مناسب نہیں ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ ظہور سے قبل ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما کر ان کو اس امر عظیم کے لیے تیار فرما دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے؟ اس تقریر جو میں نے ابھی کی اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا نامی محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ بذل المجہول جلد 5 صفحہ نمبر 102 کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ دم نتی نے اپنے حواشی میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہونے کی نفی بیان کی ہے، جیسا کہ کتاب درجات میں ہے۔ اسی طرح حضرت کاندھیلوی نے فیض القدیر للمناوی جلد 6 صفحہ نمبر 279 کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مہدی کی حضرت حسین کی اولاد میں سے ہونے کی روایت انتہائی ضعیف ہے۔ بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ امام مہدی حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا مستدل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس کو حاکم اور ابن عساکر نے روایت کی ہے، جس میں فرمایا کہ حضرت حسین کی اولاد میں سے مشرق کی طرف سے ایک آدمی نکلے گا، اگر اس کے راستے میں پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی کراس کر کے اپنا راستہ بنا لے گا۔ اسی طرح علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی حضرت امام مہدی کے حسینی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی اپنی افواج کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وادی قرا تک پہنچیں گے، جو کہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے 2 مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔ وہاں انہیں ان کے چچا زاد حسنی بھائی 12,000 کے لشکر کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے میں چونکہ حضرت حسن کا بیٹا اور مہدی ہوں اس لیے اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ امام مہدی کہیں گے کہ نہیں، مہدی تو میں ہوں۔ حسنی کہیں گے آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس کو دیکھ کر میں آپ کی بیعت کروں؟ تو اس پر امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ ان کے سامنے آ گرے گا اور ایک خشک بانس زمین کے ایک حصے میں گاڑ دیں گے، وہ اسی وقت سرسبز ہو جائے گا اور برگ و بار لانے لگے گا۔ یہ دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے میرے چچا زاد بھائی، یہ آپ کا ہی حق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی حسینی ہوں گے، حسنی نہیں ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ ذرا سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسین کی اولاد میں سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت کو جمع کیے ہوئے ہوں گے
اور اس میں ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے. اور تقریباً یہی بات بذل المجہول میں بھی فی حل ابی داؤد جو کہ کتاب ہے بذل المجہول فی حل ابی داؤد کے صفحہ نمبر 102 جلد نمبر 5 پر یہی بات تقریباً لکھی ہوئی ہے. حضرت کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں طبرانی کی روایت بھی پیش کی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن تتابع کی وجہ سے اس کا ضعف رفع ہو جاتا ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے میرے چچا عباس کے خاندان میں سے. حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نجیب الطرفین ہونے پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے. وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی ان سب کے قائم مقام بن گئے. حضرت اسحاق کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے قائم مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اولاد اسماعیل کے لیے باعث عزت و شرافت بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ٹھہرے. اسی طرح جب اکثر ائمہ و اولیاء کرام حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوئے تو مناسب تھا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے بھی ایک شخص ایسا آئے جو ان سب کے قائم مقام ہو جائے اور اس کو خاتم الاولیاء قرار دیا جائے, وہ خاتم الاولیاء قرار پائے. تو اس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتخاب کیا گیا. اس موقع پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں ملا علی قاری نے دو وجہیں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو وہی جو پیچھے جو ابھی میں نے بیان کی اور دوسری ہے کہ حضرت حسین نے خلافت کو رضائے خداوندی کی خاطر چھوڑا اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی اس سے روکا. حضرت حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی اور حضرت حسین نے بھی اپنے بھائی کی جو اقتداء میں خلافت کو چھوڑ دیا تو حضرت حسین کو بھی حضرت حسن نے روکا جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قطب کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا اور ان کی اولاد میں خلافت رکھ دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن کی اولاد میں سے امام مہدی کو خلیفہ بنا دیں گے کیونکہ یہ عادت اللہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہترین چیز عطا فرما دیتے ہیں. تقریباً یہی بات خاتم المحدثین حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیق الصبی جلد 6 صفحہ نمبر 197 پر تقریباً یہی بات تحریر فرمائی ہے. تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نجیب الطرفین سید ہوں گے. لیکن اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدی حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گے. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدی اصالتاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوں گے اور طبعاً حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان کے سلسلہ نسب میں سب سے زیادہ حضرت حسن کی نسبت نمایاں ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہے. اس کے بعد حضرت حسین پھر حضرت عباس کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک ہی شخص میں مختلف جہات سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن ہے. علامہ ابن حجر مکی کے اس جواب کو آسان الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص کے سلسلہ نسب میں اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مثلا حضرت عباس کے خاندان میں سے تھی. اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسین کے خاندان میں سے کسی عورت سے کے ساتھ نکاح کر لیا. پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسن کے خاندان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح امام مہدی کے نسب کی روایات میں کوئی تعارض اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. جبکہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں باقی رہی وہ روایات جس کو دار قطنی نے افراد میں حضرت عثمان سے روایت کیا ہے کہ مہدی میرے چچا عباس کی اولاد میں سے ہوں گے تو اس کی سند ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روایت خلفائے عباسیہ میں سے خلیفہ مہدی پر محمول ہے
یا پھر مہدی موعود کی بھی نسبی طور پر بنو عباس کی طرف نسبت ہوگی۔ تو اس روایت کی سند ضعیف ہے، اس کا محمل خلیفہ مہدی عباسی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی موعود کے نسب نامے میں عباسی خاندان کا کوئی فرد ہو۔ یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت مہدی کا نام اس میں گرامی محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ چنانچہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض روایات میں احمد مذکور ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہی بات شیخ یوسف بن عبداللہ الوابل نے اپنی کتاب اشراق الساعہ میں بھی یہی تحریر فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نام ان کا عبداللہ احمد یا محمد ہوگا، محمد یا احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا، ان کا نام نہیں ہوگا۔ اس نام کے ساتھ، مہدی کے نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی ہدایت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کو نافذ کرنے کی قوت عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی فرمائیں گے، ان کی دستگیری فرمائیں گے، اس لیے ان کو مہدی کہتے ہیں۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لقب تو یہ ہے کہ وہ مہدی ہیں، اور دوسرا لقب ان کا جابر بھی ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر جابر جو ہے یہ جبر سے نہیں ہے، جبر کا معنی ہوتا ہے ظلم، بلکہ یہاں جابر جبیرہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے معنی میں جبیرہ استعمال ہوتا ہے، تو جبیرہ سے یہ ہوگا جابر۔ جابر کہنے کی وجہ یہ ہوگی چونکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر اور ظالم لوگوں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے ان کا لقب جابر ہوگا۔ امام مہدی کی کنیت ایک قول کے مطابق ابو عبداللہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ چنانچہ سید برزنجی فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی کنیت عبداللہ ہوگی، اور قاضی عیاض کی کتاب شفا میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہوگا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لیے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، جبکہ حضرت امام مہدی کا نام اور کنیت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت ہوئی ہے کوئی اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھے، بلکہ یہ تو صرف نام رکھے یا صرف کنیت رکھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر محمول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص ایسا کرے اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد ہو جائے تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، اور بلکہ صراحتاً اجازت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا نام اور کنیت ایک شخص میں جمع کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ممانعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھی تاکہ التباس لازم نہ آئے، اور یہی صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ طیبی کے حوالے سے چند اقوال اس سلسلے میں مزید نقل کی ہیں اور ہر ایک پر تنقید کی ہے۔ یہ بہت عمدہ بحث ہے اہل علم حضرات کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرقات کی طرف رجوع کریں، تو یہ پوری بحث جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علامات قیامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامات قیامت سے پہلے ہی ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ موضوع کا بقیہ حصہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔